طبی ماہرین نے کہا ہے چینی جدید دور کا سفید زہر ہے جس کے زیادہ استعمال سے انسانی جسم پر 13 اقسام کی طبی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، جن میں گردوں، بلڈ پریشر، موٹاپے، جگر اور ڈائبٹیز سمیت لبلبے کا کینسر شامل ہے۔ کچھ ماہرین کے مطابق روزانہ صرف 50 گرام چینی استعمال کرنی چاہیے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 25 گرام چینی کا استعمال طبی لحاظ سے بہتر ہے۔ اب چینی کے بارے میں بھی ماہرین نے کہہ دیا کہ اس کے یہ مضر اثرات ہیں، یہ نقصانات ہیں، تو پھر کھائیں تو کیا کھائیں؟ چینی کے علاوہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہماری دنیا میں مٹھاس لا سکتی ہے؟ اور یہ ارشاد فرمائیے کہ دور نبوت میں لوگ چینی کی جگہ کیا استعمال کیا کرتے تھے؟ سفید چینی ہے نا، اس کے نقصانات تو بیان کیے جاتے ہیں، ظاہر جو تحقیق کرتے ہیں وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو زیادہ میٹھی چائے پیتے ہیں ان کا تھوڑا بہت مجھے بھی یعنی تجربہ بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ جو زیادہ میٹھی چائے پیتے ہیں آخرکار بیچارے شوگر کے مریض ہوئے، وہ ڈبل چینی ڈالنی ہے۔ اچھا، میٹھی ڈشیں جو کھاتے ہیں، اب گھروں میں ہمارے میٹھی ڈشیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں بھی بعض اوقات دیکھا ہے کہ یہ بہت میٹھی ہوتی ہیں، حالانکہ نارمل میٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈبل چینی ڈالتے ہیں، خوب میٹھا کرتے ہیں اور یہ پھر کھاتے ہیں۔ تو جوانی میں سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات تو جوانی ہی میں شوگر ہو جاتا ہے، ورنہ پھر آگے چل کے شوگر ان کو ہو جاتا ہے، اکثر دیکھا ہے کہ بیچاروں کو ہو جاتا ہے شوگر۔ پھر یہ اپنے حصے کی جلدی گویا چینی کھا لیتے ہیں کہ اب خلاص، اب بریک لگ گیا کہ اب نہیں کھا سکتے، جلدی کھا لی، تھوڑی کھاتے ہیں تو پھر آخری عمر تک کھاتے رہتے۔ اچھا، اس کی جگہ براؤن شوگر آتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نقصان سفید چینی کی طرح نہیں ہے، لیکن ذرا شوگر کے مریض کے لیے تو وہ بھی نقصان دہ۔ اچھا، پہلے کے دور میں، اب زمان نبوت تو یہ بھی تو زمان نبوت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت جو ہے تو یہ تو ہے، مطلب رہے گا آخر تک، تو کوئی نبی تو آئے گا نہیں۔ تو یہ شاید مراد یہ ان سے لی ہو کہ ظاہری حیات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس کی تخصیص کیے بغیر میں جنرل بات کرتا ہوں تاکہ بے احتیاطی نہ ہو جائے، ورنہ ایسا بھی ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ پہلے کے دور میں میٹھا کرنے کے لیے شہد اور کھجور استعمال ہوتا تھا، کھجور ڈال کر میٹھا کیا جائے، شہد ڈال کر میٹھا کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ اس دور میں، مہنگائی کے دور میں، یہ تو پڑتا نہیں کھائے گا۔ شہد تو ہے ہی بہت مہنگا، لیکن کھجور بھی سستی نہیں ہے، کھجور بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مہنگی ہے، اور رمضان شریف میں جب سیزن آتا ہے تو زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ عبادت کا جب دور آئے تو عبادت پر کام آنے والی چیزیں مسلمانوں کو سستی دینی چاہیے، کہ اخلاقیات تو یہ بولتے ہیں، دین سے محبت تو یہ درس دیتی ہے، بڑی اصلاح کی حاجت ہے، آوے گا ہوا کہتے ہیں نا، بگڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بات آئی تھی سفید چینی کی، تو سفید چینی جو ہے نا، یہ ایک بہت پہلے میں نے پتہ نہیں دعوت اسلامی بھی شاید نہ ہو اس وقت، یاد نہیں ہے وہ اچھی طرح، ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا تھا، اس کی ہیڈنگ تھی چینی میٹھا زہر ہے۔ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ اگر زیادہ استعمال کیا جائے نا، اور اس سے ادھر بیٹھے ہوئے جو میرے سامنے، اس میں نہ جانے کتنے شوگر کے مریض ہوں گے بیچارے، اب پچھتا رہے ہوں گے، مگر معذرت کے ساتھ آپ اپنے حصے کی چینی جلدی لگتا ہے کھا چکے، اب مت کھائیے گا۔ گڑ بھی اچھا ہوتا ہے، گڑ کون سا یہ بتا دوں، گڑ بھی دھلائی کرتے ہیں گڑ کی بھی کیمیکل سے، تو سفید نما گڑ جو ہوتا ہے نا، خوبصورت ڈلے اس کی طرف دیکھے بھی نہیں، آج جو نظر کو اچھا نہیں لگتا نا، براؤن کلر کا ڈارک، وہ گڑ اچھا ہوتا ہے، وہ گڑ استعمال کیا جائے جو خوبصورت نہیں ہوتا۔ تو کھجور اور شہد تو ظاہر ہے کہ وہ ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ گھریلو علاج کتاب ہے چھوٹی سی، مکتبۃ المدینہ کی، اس میں صفحہ نمبر 64 سے شروع ہوتے ہیں نبی کا کرم کے 8 حروف کی نسبت سے شوگر کے 8 علاج، اس میں سے 2 ایک آپ کو میں سناتا ہوں۔
شوگر کا علاج، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ روزانہ صبح و شام 3 بار، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے نجات ملے گی۔ اور یہ علاج کرنا ہے تا حصول شفا ڈیلی۔ ایک شوگر کا طبی علاج، 1 کپ کلونجی، 1 کپ رائی، آدھا کپ انار کا سوکھا چھلکا اور آدھا کپ پت، جس کو پاپڑی، ملا کر پیس لیجئے۔ اس پر 7 بار سورۃ الفاتحہ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، اور 30 روز تک، یعنی 1 مہینے تک بلا ناغہ روزانہ نہار منہ، یعنی ناشتے سے قبل، یا روزہ ہو تو افطار کے وقت خالی پیٹ آدھا چمچ استعمال کیجئے۔ پرہیز بھی جاری رکھیے۔ 1 ہفتے کے بعد شوگر ٹیسٹ کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل افاقہ یعنی کمی پائیں گے۔ طبی علاج طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، کتابوں کا لکھا ہوا یا غیر طبیب کا بتایا ہوا، کیونکہ ہر علاج ہر ایک کو موافق نہیں آتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔